والذین آمنوا اشد حبا للہ آخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ایک جو بہت کہ آپ کہنے خطرناک عمل جو کہ ہم لوگ روٹین میں اور عام عمل کہ روٹین میں ہم کر رہے ہیں، وہ عمل آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں، کیونکہ جب ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم شیطان کو گھر تو ہمارے وہ ہوتا ہی ہے، ہم اس کو اپنے جسم کے اندر بھی داخل کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں جمائی آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو تم نے جمائی کو روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم جمائی کو روک نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو منہ کو اپنے ڈھکو، تاکہ جو ہے یدخلو کہ داخل نہ ہو جائے شیطان تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، جب شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ جب شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے دماغ کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کیسے؟ وسوسے کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بیماریاں پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ بیماریاں کہ پہنچانا کہ آپ بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، آپ کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اس طرح کے ملٹیپل جو معاملات ہیں وہ شیطان کا کہ ان معاملات میں شیطان کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے کہ یہ پرابلمز جو ہوتے ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسئلے کیا ہیں، جی ہم صحیح تھے، اچھے بھلے یہ ہو گئے، یہ اچھے بھلا یہ پرابلم بن گئے، ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً حدیث یہ بھی اس جیسی ہے، بالکل ملتی جلتی ہے، لیکن اینڈ میں اس میں الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو روک نہیں سکتے تو ہاتھ رکھ لو، ورنہ شیطان تمہارے اندر داخل ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور پیٹ تک پہنچ کے وہ ہنسے گا کہ دیکھو آج میں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اس کے جسم کے اوپر، اب میں اس کے اندر ہوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ وہی کام کرتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کہ پیٹ کی بیماریاں، انسان کو وسوسے دینے، خوف کی حالت میں مبتلا رکھنا، انسان کو سستی اور کاہلی دینی، کس حوالے سے؟ نماز کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ ہر طریقے سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے ذہن کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، آپ سے شیطانی کام کرواتا ہے، آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، آپ اللہ کے راستے سے ہٹ کے دوسرے کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں، آپ کو ایسی مجالس میں نہیں بیٹھنے دیتا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کو جان کے ایسی مجالس میں گھسیٹ کے لے جاتا ہے جہاں طنز و مزاح کہ لغو لینگویج ہوتی ہو، گالی گلوچ ہوتا ہو، تاکہ کہ وہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، آپ سے برے کام کرواتا ہے۔ تو یہ وہ خطرناک عمل ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر ہم باقاعدہ طور پہ جب جمائی لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آوازیں بھی نکال رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب سی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان سے بچیں، یہ بہت خطرناک عمل ہے، اور شیطان کے لیے آپ رستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا اس کو آپ روکیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور ہم اس کو بہت کیجول لیتے ہیں، کیجول نہیں لینا، یہ بہت ڈینجرس ہے۔ کہ جب ایک تو شیطان آلریڈی ہمارے واش رومز کمروں کے ساتھ آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی وجہ سے شیطان کو چھپنے کی جگہ کمروں میں ملتی، وہ واش روموں میں ملتی ہے۔ دوسرا، آپ نے کیا کہ شیطان کو اپنے جسم کے اندر داخل کرا دیا، رفڑ ہی ختم ہو گیا ہے۔ جو شیطان چاہتا ہے وہ آپ نے بڑے آرام سے اس کو رستہ دے دیا، لڑائیاں ڈلوانا، وہ آپ کے ذہن کو کیپچر کر لیتا ہے۔ تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ یہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یہ اکثر ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ جس کے لیے تو میں نے اسی لیے یہ ویڈیو بنائی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو شیطان کے وار سے محفوظ رکھے، اور اللہ کی راہ میں اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔